اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ عقیدے کی ضروری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں بہت شبہ رہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قیامت میں جب انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں اکٹھا ہونے کے لیے، حساب کتاب کے لیے، اس سے پہلے انسان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ اگر قبر میں رہتی ہیں تو ہر انسان قبر میں دفن نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی لاشوں کو، میت کی لاشوں کو جلا دیتے ہیں، ان کے راکھوں کو دریاؤں میں بہا دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھی حادثاتی موت میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی لاشیں نہیں ملتی۔ تو جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو ہم نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، قبر میں فرشتے آتے ہیں اور ان سے سوال جواب ہوتا ہے، تو جو لوگ قبر میں گئے ہی نہیں ان سے سوال جواب پھر کیسے ہوتا ہے؟ کچھ ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ ہم بہت سے مرتبہ سنتے ہیں کہ روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں قیامت سے پہلے، تو عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر میں عذاب اور راحت کی باتوں پر ہمارا ایمان تو ہے کہ نیک لوگ قبر میں آرام سے ہوتے ہیں اور مزے میں ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کو قبر میں عذاب ملتا ہے، سانپ بچھو ہوتے ہیں، آگ کی گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے برے لوگوں کو۔ لیکن بظاہر ایسا تو نظر نہیں آتا۔ ہم بہت سے قبریں کھودتے ہیں، پرانی قبریں بھی کھودنی پڑتی ہیں، لیکن ہڈیاں ملتی ہیں، نہ کوئی عذاب نظر آتا ہے، نہ کوئی راحت نظر آتی ہے۔ ایسے ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ کیا جسم کے پاس دوبارہ لوٹ کے آ جاتی ہے قبر میں، یا کہیں اور رہتی ہے؟ تو مرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ روح کہاں رہتی ہے؟ اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد جسم اور روح سے کوئی رشتہ کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ یعنی جیسے میت کو نہلایا جا رہا ہے تو کیا اس کی روح بھی وہیں ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے نہلانے کو؟ کیا جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر جب سلام کیا جاتا ہے تو میت کو خبر ہوتی ہے اور وہ سلام کا جواب دیتی ہے میت، تو کیا جسم کے ساتھ میت کی روح کا رشتہ اور تعلق باقی رہتا ہے؟ ان سارے سوالات کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور بہت سے لوگ اس سلسلے میں ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا۔ بہت سے مسلمان لوگ ایسے ہیں جن کو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے قبر کے لفظ سے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں میں جب وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو دوسرے کسی معنی میں بول رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا قبر میں بندے کو نیک لوگوں کو راحت ملتی ہے اور وہ آرام سے سو رہتے ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، تو قبر سے مراد وہ گھڑا نہیں جو ہم کھودتے ہیں جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ پہلے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر لیجئے، پہلے اس غلطی کو درست کر لیجئے۔ قبر کے عذاب یا قبر کی راحت جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو قبر سے وہ گھڑا مراد نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ مراد ہے، ایک الگ دنیا جہاں پر میت کی روح ہوتی ہے قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد۔ تو قبر کہتے ہیں موت اور قیامت کے بیچ کی جو زندگی ہے، جو جگہ ہے، اس کو قبر کہتے ہیں، لہذا وہ گھڑا مراد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ عالم برزخ اسے ہی کہتے ہیں، قبر کی زندگی اور برزخ کی دنیا، عالم برزخ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ برزخ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے دوبارہ زندہ ہونے تک وہ برزخ میں رہتے ہیں، اور برزخ کے معنی ہے آڑ اور رکاوٹ۔ گویا کہ قیامت سے پہلے جو ایک آڑ ہے وہ برزخ ہے۔ برزخ اس دنیا کو کہتے ہیں جہاں پہ روحیں رہتی ہیں۔ انسان گویا کہ تین طرح کی دنیا، تین طرح کا عالم ہو گیا۔ ایک دنیاوی زندگی، دنیاوی عالم جہاں پہ ہم ہیں اپنے جسم اور روح کے ساتھ میں، اور ایک اخروی زندگی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر جسم اور روح کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو دونوں بہت کلیئر ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جب انسان روح کے ساتھ رہتا ہے اور روح کا جسم کے ساتھ بہت تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے، اس زندگی کو یعنی موت اور آخرت، دنیا اور آخرت کے بیچ کی جو زندگی، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اسے دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، گڑھے میں ڈال کے اسے بند کیا جائے یا اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اس کے ذرے اس کے لاش کے سمندر میں بہا دیے جائیں، کہیں بھی اس کو
الگ الگ منتشر کر دیا جائے، وہ جیسے ہی مرتا ہے وہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ برزخ میں جانے کا تعلق موت سے ہے، دفن کرنے سے نہیں، گڑھے سے نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر برزخ میں پہنچ جاتی ہے، اسی کو ہم قبر کہتے ہیں، اور وہیں پہ عذاب ہوتا ہے یا پھر وہیں پہ اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، وہ سکون سے پڑا رہتا ہے۔ نیک آدمیوں کو راحت ملتی ہے اور برے لوگوں کو سخت عذاب ہوتا ہے اسی بھی عالم برزخ میں، جس کو ہم قبر بولتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ جب فرشتے انسان کی روح نکالتے ہیں، اس کی جان نکالتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے علیین، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ علیین روحوں کی جگہ ہے جہاں پہ روحیں اکٹھا ہوتی ہیں، وہ برزخ کی ایک جگہ ہے، برزخ کی دنیا کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ جب فرشتے وہ روح لے کر جاتے ہیں، روح کسی بھی آدمی کی ہو، تو پہلے علیین لے کر جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہے، نیک آدمی کی روح ہے، تو وہ روح وہیں پہ رہتی ہے علیین میں، اور اگر برے آدمی کی روح ہے، کافر کی ہے، گنہگار کی ہے، فاسق کی ہے، اللہ کے نافرمان بندے کی روح ہے، تو علیین سے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ روح سب سے نیچے، کائنات میں سب سے نیچے جہاں جہنم ہے، اس کے پاس سجین میں چلی جاتی ہے۔ تو عالم برزخ میں روح کے رہنے کی دو جگہیں ہیں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ قبر کی جو زندگی ہے عالم برزخ، اس میں روحوں کے رہنے کی دو جگہیں ہیں، ایک علیین اوپر اور ایک سجین نیچے۔ علیین میں نیک لوگوں کی پاکیزہ روحیں رہتی ہیں، اور سجین میں گندی اور برے لوگوں کی گندی روحیں رہتی ہیں۔ انہی جگہوں پر علیین میں راحت ملتی ہے اور انسان لطف سے پڑا رہتا ہے، اور سجین میں تکلیف اور عذاب ہوتا ہے، وہاں پہ روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آخری بات یہ کہ کیا جسم سے روح کا کوئی رشتہ رہتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بہت سی مرتبہ سنا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو میت جواب دیتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو عالم برزخ ہے، جو روح کی جو دنیا ہے، اس عالم میں یقیناً جسم اور روح سے رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن رشتہ اور تعلق مکمل ختم نہیں ہوتا، تھوڑا سا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اس کو اس دنیا میں سمجھانا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کی ایک مثال سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی سورج سے نکل کر زمین پر پڑتی ہیں، اور جن جن ذروں پہ پڑتی ہیں مٹی کے، وہ ذرے روشن ہو جاتے ہیں۔ دراصل روشنی تو وہاں سے نکل رہی ہے، لیکن جہاں پر پڑ رہی ہے وہ حصہ بھی روشن ہو جا رہا ہے، اور دیکھنے والے کو روشن نظر آ رہا ہے، چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، زمین چمکتی نظر آ رہی ہے، چاند چمک رہا ہے، حالانکہ اس کی اپنی روشنی نہیں، سورج کی کرنیں ہیں۔ ایسی ہی روح جہاں کہیں بھی اللہ کے پاس میں روح کی ایک پرتو، اس کی کرن جسم کے کسی حصے میں پڑتی ہے، اور تھوڑا سا کنیکشن باقی رہتا ہے، اسی کنیکشن کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔